کچھ عرصے پہلے نا میں نے ایکچولی ایک چرچ گیدرنگ اٹینڈ کی. بس دیکھنا چاہتا تھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. شاید وہ بدھ کی رات تھی. جو ان کا پریس تھا وہ تقریباً 5 منٹ بولا. جو بھی اس نے بولا تھا وہ بولا. اور پھر بڑی زبردست چیز ہوئی. اس نے کراؤڈ سے پوچھا کہ یہاں پہ کس کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے, مجھے بتاؤ, شیئر کرو. کسی نے کہا کہ میری نوکری چلی گئی, بڑے مشکل حالات ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے, سارے جو ہیں وہ جیف کے لیے پرے کریں. اور سارے لوگ جو ہے وہ جیف کے لیے پرے کر رہے ہیں. اور کسی نے کہا کہ میری طلاق ہو گئی ہے, میری عورت نے میرا گھر بھی لے لیا. ٹھیک ہے, ابھی سارے پرے کریں اس بندے کے لیے. اور پھر ایک عورت رو رہی ہے کہ مجھے کینسر ہو گیا, اور ہر کوئی اس کے لیے پرے کر رہا ہے. پھر ایک بندہ کونے سے نکلا, کہتا کہ جس بندے کی نوکری گئی تھی نا وہ مجھ سے ملے, میری کمپنی میں اوپننگ شروع ہو رہی ہے تو میں اس کو نوکری دے دوں گا. ان لوگوں کو جو چیز ایک دوسرے کے قریب لا رہی تھی نا, وہ یہ نہیں تھی کہ وہ سامنے والا بندہ گھنٹوں بولتا رہے گا اور باقی لوگ جو ہیں وہ سنیں گے بیٹھ کے, بلکہ الٹا وہ جو اس گیدرنگ میں آئے ہیں نا وہ اس وجہ سے آئے ہیں جہاں ان کو پتا ہے کہ یار ایک جگہ ہے جہاں انہیں سنا جائے گا. آپ بتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا سننے والے تھے, بہت اچھے لسنر تھے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے اسپیکر بھی تھے, بہت اچھا بولتے تھے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی اچھے لسنر تھے. بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ بدلنا چاہتے ہیں نا, آپ اور میں یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان سے بات کرنا شروع کر دیں گے نا تو یہ بدل جائیں گے. لوگوں سے زیادہ بات کرنے سے بہتر ہے کہ ان کو ہم زیادہ سنیں. ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کیسے لوگوں کو سنیں, اور اس وجہ سے نہیں سننا کہ انہوں نے کچھ کہا اور آپ واپس ان کو آرگیو کرو گے, اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات ختم بھی کریں آپ کہیں کہ نہیں بھائی اس کا جواب یہ, میرے پاس 10 جواب ہیں تمہارے. ایسا نہ سنیں کہ یار اگر اس نے یہ سوال کیا تو میں اس کو دیکھنا کیا زبردست جواب دوں گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آدھا ہی سوال سنتے ہیں اور ایک دم یار میں تمہیں بتاتا ہوں آپ کے سوال کا جواب. ایسا نہیں, صرف سنیں ایک دفعہ پراپر طریقے سے. یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, کوئی مقابلہ نہیں چل رہا, یہ کوئی ایسا نہیں کہ آپ اپنے دلائل دے کے ان کو ختم کر دو گے, نہ ہی آپ ان سے کوئی کمپٹیشن لڑ رہے ہو جس میں آپ ان کو بہت زبردست جواب دو گے اور ہر بندہ کہے گا نعرہ تکبیر چلو جی. ایسا نہیں ہو رہا. آپ کا کام ہے صرف ایک اچھے طریقے سے کسی کی بات کو سننا. سب سے پہلے تو یہ ہے, لوگوں کو کہنے دیں جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ کی فیملی ممبرس کو سنیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ کوئی ہمدردی نہیں دکھا سکتے نا, آپ بتا کہ آپ وسلم کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی کیا تھی, بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ وسلم رؤوف تھے, یعنی بہت ہی زیادہ درد رکھنے والے, ہمدرد تھے وہ. یعنی کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے تھے کہ اگلے بندے کو سمجھیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے, اس کی کیا احساسات ہیں. آپ بتا بہت دفعہ آپ وسلم کی کوئی روایت سنتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, اور آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ وسلم جو ہے ان کو یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ یہ کریں, آپ یہ کریں, آپ یہ کریں. کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ آ رہے ہیں, لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے. یہ ہے دراصل لیول, کمفرٹ کا ایک لیول. اور آج اگر ہم دیکھیں نا کوئی بندہ تھوڑا سا بھی مذہبی لگ رہا ہے تو لوگ ان کے پاس نہیں آتے کچھ بھی شیئر کرنے, بلکہ وہ الٹا بھاگتے ہیں کہ یار اگر میں ہلکا سا بھی قریب گیا نا تو پھر ایک اور لیکچر شروع ہو جائے گا, میں نے نہیں جانا بھائی اس بندے کے پاس. یہ بات سمجھنا کہ آپ اور میں کسی کنٹرول میں نہیں ہیں. ہمارا کام ہے کہ ہلکا سا تذکرہ کرنا, ایک ریمائنڈر دینا, اور تب تک ہم یہ نہیں کر پائیں گے جب تک ہم واقعی صحیح طریقے سے کسی کی بات کو سنتے نہیں ہیں. یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کی فیلنگ کے ساتھ آپ کو ایگری کرنا ہے. ہر بندے کی ایک اپنی فیلنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ہر بندے کا ایک اپنا درد ہوتا ہے جو وہ شیئر کرنا چاہتا ہے. ہمیں کیا چاہیے کہ ہم واقعی دل سے اگلے بندے کی بات سنیں.